بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ کو رینیو یا ریپلیسمنٹ کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، ایلیجبلٹی، بیفور یو اپلائی، ریپلیس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک خاص بات آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنے جنس کو ایکس سے مارکڈ کریں گے اپنے ڈاکومنٹس میں۔ اس وقت تک ایک بار آپ کو پی آر کارڈ مل جائے یا رہائش کا سرٹیفکیٹ تو آپ اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے، جس میں آپ کا جنس مستقل رہائش کا پی آر کارڈ ویلڈ ہو یا مستقل رہائش کا ٹریول ڈاکومنٹ یعنی پی آر ٹی ڈی، تاکہ کینیڈا جا سکیں جہاز، ٹرین، بس یا بحری جہاز کے ذریعے۔ بغیر ان ڈاکومنٹس کے آپ نہیں جا سکتے کینیڈا۔ آپ کا پی آر کارڈ ویلڈ ہو جب چیکنگ ہو۔ اگر آپ کا کارڈ ایکسپائر ہوا تو نئے کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے۔ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے پی آر تب بھی آپ مستقل رہائش ہیں کینیڈا کے۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بالکل نئے مستقل رہائشی کو نئے پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کینیڈا مائیگریٹ ہوں گے تو آپ کو پی آر مل جائے گا۔ اگر آپ اپنا کینیڈا کا پتہ بتاتے ہیں تو 180 دن کے اندر امیگریٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں آپ کو پی آر نہ مل سکے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی الگ سے $50 فیس چارج ہوتی ہے پر ہیڈ۔ پی آر کارڈ کے ایلیجبل ہونے کے لیے آپ کو مستقل رہائش ہونا ہوگا اور اپنی درخواست کینیڈا میں جمع کرنی ہوگی۔ اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو پی آر ٹی ڈی کے لیے اپلائی کریں گے اور کینیڈا پہنچ کر پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ آپ اپنے پی آر کارڈ کے لیے اپلائی اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کینیڈا میں امیگریٹنگ کر چکے ہوں اور 180 دنوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور پی آر نہ ملا ہو، یا آپ کا پی آر ایکسپائر ہو گیا ہو یا 9 ماہ میں ایکسپائر ہو جائے گا، یا پی آر کارڈ گم ہو گیا ہو، چوری ہو گیا ہو یا خراب ہو گیا ہو، یا آپ نے اپنا نام اور ایڈریس چینج کیا ہو تو اپڈیشن کے لیے پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی درخواست کو پروسیس نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بیفور یو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کارڈ 5 سال کے لیے ایشو ہوگا یا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار 1 سال کے لیے بھی ایشو ہوتا ہے۔ ایکسپائر یا ایکسپائری تاریخ سے پہلے آپ کا پی آر ویلڈ ہے اور پی آر صرف کینیڈا کے ایڈریس پر بھیجا جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں آپ نے خود کینیڈا کے آفیسز سے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس کارڈ میں کوئی غلطی آپ کو ملتی ہے تو دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں کریکشن کے لیے۔ اکثر نام کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بڑا نام ہے تو چھوٹا لکھا ہوگا، لیکن یہ غلطی میں تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ریپلیسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا کارڈ گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے تو آپ کو ہمیں بتانا ہوگا کہ پہلے جب اپلائی کیا تھا تو کیا مسئلہ پیش آیا تھا۔ اگر کینیڈا سے باہر ہیں تو قریب کے ویزا آفس میں جائیں اور اپنے لیے پی آر ٹی ڈی کے لیے اپلائی کریں، اور جب کینیڈا
پہنچ جائیں تو اپنی درخواست کے لیے اپلائی کریں۔ اگر کینیڈا میں ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ ویب فارم بھرتے وقت کیا ہوا۔ فارم کو مکمل کرنے کے لیے چوز کریں ٹیل اس مور اور پھر نو آنسر کریں اور ویب فارم کو بھریں اور چوز کریں پی آر رینیول اور ریپلیسمنٹ کو اور اپنا فارم بھریں، پھر کنٹینیو پر کلک کریں درخواست کی سبمیشن پر۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان اسٹیپس کے ذریعے پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کریں۔ اگر آپ سے کچھ رہ گیا تو درخواست واپس آ جائے گی، تو پھر نئی درخواست جمع کرنی ہوگی دوبارہ سے، لیکن فیس ناقابل واپسی ہے یعنی نان ریفنڈ ایبل، اور نئی فیس بھی جمع کرنی ہوگی۔ اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ اس کے لیے ایلیجبل ہیں یا نہیں۔ فرسٹ آپشن ہے گیٹ دا اپلیکیشن پیکج۔ اپلیکیشن پیکج میں ایک گائیڈ ہوگی اور فارمز جو آپ نے مکمل کرتے وقت اپلائی کرنا ہے پی آر کے لیے۔ گائیڈ کی مدد سے فارم فل کریں اور ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ کے مطابق سپورٹنگ ڈاکومنٹس ڈالیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اپنی درخواست کے ساتھ اگر اپنے کارڈ یا پی آر کارڈ کو رینیو کروانا چاہتے ہیں اور اپنا کارڈ کرنٹ دکھانا چاہتے ہیں اور اس کی کاپی شامل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کارڈ کو ریپلیس کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا اصلی کارڈ خراب ہو گیا ہے یا انفارمیشن غلط ہے، اور اپنی درخواست کے ساتھ کارڈ بھجواتے ہیں، پاسپورٹ کی صاف کاپی، ٹریول ڈاکومنٹ، اور یہ کاپیاں اس وقت آپ کے پاس لازمی ہوں جب آپ پی آر کلیکٹ کرنے والے ہوں۔ 2 عدد تصاویر، اس کے علاوہ کوئی شناختی کارڈ جو ڈاکومنٹ کی لسٹ میں موجود ہو، پروسیسنگ فیس اور سولم ڈکلیریشن کی رسید کی کاپی۔ اگر آپ کے کارڈ کی گم، خراب یا چوری کی صورت میں یا 180 دن میں امیگریٹنگ ٹو کینیڈا سے نہیں ملا ہو تو۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے پے یور اپلیکیشن فیس۔ آپ کو لازماً فیس بھرنی ہے پی آر کارڈ کی آن لائن۔ اس کے لیے آپ کمپیوٹر میں PDF کی سافٹ ویئر انسٹال ہو، ایک عدد پرنٹر ہو، ویلڈ ای میل ایڈریس ہو اور کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہو۔ فیس بھرنے کے بعد اپنی رسید کی کاپی پرنٹ کریں اور اپنی درخواست کے ساتھ لگائیں۔ تھرڈ آپشن ہے سبمٹ یور اپلیکیشن۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تمام سوالات کے جوابات دیے ہوں، دستخط کیے ہوں یعنی سگنیچر، اور سارے فارمز کے ساتھ فیس کی رسید کی کاپی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے ہوں۔ اپنی درخواست بھیجیں اور اس کی علیحدہ فیس بھی جمع کرنی ہوگی۔ پروسیسنگ کے لیے CPC میں یعنی کیس پروسیسنگ سینٹر میں، سڈنی، نووا اسکوٹیا، کینیڈا میں۔ اگر پوسٹ میل کرتے ہیں تو اس ایڈریس پر بھیجیں۔ کسی پروسیسنگ سینٹر تو اس ایڈریس پر بھیجیں۔ کیس پروسیسنگ سینٹر، پی آر کارڈ، PO باکس 10020، سڈنی، NS B1P 7C1، کینیڈا۔ اور اگر کوریئر سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس ایڈریس پر بھیجیں۔ کیس پروسیسنگ سینٹر، پی آر کارڈ 49 ڈورچسٹر اسٹریٹ، سڈنی، NS B1P5Z2۔ فورتھ پوائنٹ، آفٹر یو اپلائی۔ درخواست کی پروسیسنگ کا وقت شروع ہو جائے گا جب آپ نے اپنی درخواست مکمل کر لی ہو اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس اور تصاویر بھیج دی ہوں۔ آپ اپنے پی آر کارڈ کا پروسیسنگ ایوریج ٹائم چیک کر سکتے ہیں یا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں درخواست کا۔ اگر آپ کا کارڈ منظور ہو جاتا ہے تو آپ کو میل کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔
دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.